السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. سورة الحجر رقم السورة 15 ورقم الآية 49 سورہ الحجر کی آیت نمبر 49. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بڑا حوصلہ دینے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور مہربان ہوں. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ہلکا نہ جانیے، اللہ کو بخشش کے لیے بڑھانا چاہیے. آج رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے، تو نصف رمضان تو گزر گیا، ابھی ہم سیدھے ہو رہے ہیں اور آدھا رمضان گزر گئے. اللہ کا فرمان سچ ہے کہ ایام معدودات، مومنوں میں تو گنتی کے چند دن ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ گزر جائے. ان کو بھائی قیمتی سمجھو، ان کو غنیمت سمجھو اور زندگی کا آخری رمضان سمجھو. اللہ ہمیں یہ بہاریں ہمیشہ ہی نصیب کرے، لیکن پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا کہ آخری رمضان کس کا ہے. اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر، روزے کو آخری روزہ سمجھ کر، رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر اتنی محنت کرو کہ پھر قبر قیامت میں سلسلہ اچھے سے اچھا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں بہانے سے. کچھ نیکیاں تو ایسی ہیں کہ پیسے بھی نہیں لگتے، اتنا وقت بھی نہیں لگتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کسی مسلمان سے مصافحہ کریں، السلام علیکم کہہ کر مصافحہ کریں سنت کے مطابق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے ہاتھ پیچھے بعد میں کرے کہ دونوں کے گناہ اللہ پہلے معاف کرے. اللہ اکبر. لیکن ہمارے مسافر بھی تو ایسے ہیں، مسافر بھی کر رہے ہیں تو دل چپوڑ میں رکھے ہے کہ جبھیے پار آؤ نہیں حضرت صاحب تو گھٹ کے جبھی کے دیر میں جسد بول کی میں. اور یہ کیسے مسافر ہیں بھائی؟ رمضان ہمیں واش کرنے کے لیے آتا ہے، جسمانی بیماریاں ختم اور دل کی بیماریاں حسد بغض کینہ بھی ختم. جب بھی ڈالو مصافحہ کرو پر دل تو صاف ہونا چاہیے نا. زور سے جبھیاں ڈالتے ہو، دل میں کوڑ ہے، دل میں حسد بغض ہے، صاف دل کے ساتھ آپ مسلمان سے مصافحہ کریں. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب تیز آندھی چلے نا تو درختوں کے پتے گر جاتے ہیں،
اس طرح مسافہ کرنے والے دونوں بندوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو وہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیں اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں؟ مسافہ کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کتنا کو وقت لگتا ہے؟ راہ جاتے بندہ مسافہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کا بہانہ بنائیے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جی ایت میں ہوتا تو سلام لگا ہے ایک قرآن پاک کے سب تو زیادہ امید والی آیت ہے۔ آپ ستار میں فرمایا اس تو زیادہ پر امید آیت اور نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے امت میں میرے بندے بتا دیجئے، خبر دے دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی اعلان کر دو، میرے بندوں کو، گنہگار بندوں کو بتا دو کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والے۔ جامع ترمذی کی حدیث اور سکے بند حدیث، امام ترمذی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، محبت سے بولیے ذرا عبدالسی صاحب کی بات آ رہی، باقی تو بات نہیں آ رہی۔ بھائی محدثین کا نام سن کر رحمت کی دعا کرنی چاہیے، محبت سے کہو رحمت اللہ علیہ، ہاں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن، کہ اے حدیث حسن درجے کی صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عرض کر دے رہے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے یہ حدیث ہے، ایک باری نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 4 5 6 مرتبہ نہیں، حتی عد 7 مرات، صحابی کہتے ہیں میں نبی پاک کو کم از کم 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ یہ حدیث سنی ہے۔ آپ سرکار فرمایا کرتے سن کہ بنی اسرائیل کے اندر نا ایک طفل نامی بندے تے بڑے ہی گنہگار، زمانے کا بد بندے، گنہگار بندے، اللہ اکبر اللہ، کوئی غلطی تے کوئی گناہ وقت دا ایسا نہیں جب کفر کے اندر موجود نہیں۔ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، ذمہ داری میں بیان کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوتا ہے، ایک بیچاری ندار مجبور عورت اندر کول آندی ہے، گھر کے اندر روٹی کوئی نہیں، بچے واسطے کھانا کوئی نہیں، تے اینوں چونکہ مالدار بندے، صاحب حیثیت بندے، یاد رکھنا دنیا کے اندر تے زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی مجبوری کو فائدہ نہ اٹھانا۔ کیوں؟ رب دی مرضیاں میں رات امیر ہوندے نے، لکھ پتی نے، تے صبح اٹھتے ہیں اللہ ککھاں دے برابر کر دیندے۔ رب دی مرضیاں نے، اس واسطے کسی بھی مجبوری کو فائدہ نہ اٹھایا کر۔ انہیں درخواست کی تھی میرے کھان واسطے کوئی چیز، کوئی پیسہ، کوئی درہم دینار دے دے، کہ کہندے میں تمہیں 60 دینار درہم عطا کرنا، لے جا، لیکن میری بھی گل پوری کر۔ یہ مجبور عورت ہے، ہاں کے کر لیں دیے۔ حدیث پاک میں چاہتے این وقت مقرر پہ رب کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ عورت زاروں قطار ہو جاتی ہے، گناہ کیتا ہی نہیں تے روئی جاندی، اسی گناہ والی پنڈا پر جانے سر بدری کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، زاروں قطار ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بات دل سے نکلے اثر رکھتی ہے کہ بدنام زمانہ کفر ہے، زمانے کا بدترین بندہ ہے، سامی شرابی کبابی چور ڈاکو بندہ ہے، اس بیوی کو دیکھتا ہے کہ زاروں قطار رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، کفر پوچھ گئے اور اللہ والی ہے، میں نے دس میں تیرے نال کوئی مجبوری زبردستی تو نہیں کر رہا،
کہتے نہیں زبردستی تے تو نہیں کر رہا، لیکن میری مجبوریاں نے میں ہاتھ کر بیٹھی ہوں۔ اے کفل اللہ شاہد ہے جہے کام کا تو میرے کو مطالبہ کر رہے ہیں، میں ساری زندگی اس طرح کی نافرمانی نہیں کی تھی، تو کفل دے دل دے اتنا اثر ہوتا ہے کہتے ہے حالے تو کوئی گناہ کیتا ہی نہیں، تو گناہ تو پہلے ہی نہیں پریشان ہے، تو میری تے زندگی گناہوں سے گزر گئی۔ اینی گل دے اثر ہوندے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو چلی جا، اس 60 دینار درہم تیرے، میں جانا میرا رب جانے۔ اللہ اکبر اللہ اسی رات اپنے رب نے سنا کر لیں کہ رب کو معافی مانگ لیں۔ اللہ جانتے ہیں روزے نہ مہینے ایک قسمت والے لوگوں کو نصیب بن گئے، راتاں بھی قیمتی تے دن بھی قیمتی نے۔ آپ سرکار نے فرمائے کہ نامتی تے بد نصیب اللہ کی رحمت تو محروم ہے بندہ جب روزے کی نعمت مل جائے کہ اللہ کو اپنے آپ معاف نہ کروا لے۔ آؤ رحمت کا دروازہ کھلے، حدیث پاک میں آمد ہے اللہ رب العزت آخری پیر آسمان دنیا تے آ جاندے نے، روزے اندر بھی تے غیر رمضان سے بھی اللہ آواز دے رہے حد مستغفر ہے کوئی بندہ رب دا نام دیکھو نا، حد مستغفر ہے کوئی میرے کو استغفار کرنے والا پاپی تے گناہگار بندے معافی منگے میں معاف کر دے گناہ تے معافی دا قلم پھیر دے حل من مسترزق ہے کوئی بندہ کنگال غریب روٹی نہیں پکتی رزق کوئی نہیں رب کے اندر میرے کو رزق ملے میں حلال رزق والا مال کر دے حل من مستشفع ہے کوئی پرانا بیمار ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، حکیمہ نے بھی جواب دے دیتے ہیں، رب کے میرے کمرے سارے دروازے بند نے پر میرا دروازہ اجے بھی کھلا ہے۔ کیوں؟ اے دنیا کے اندر جتنے اسپتال نے جتنی دکانوں نے اے بھائی دواخانے تے ہو سکتے ہیں، شفا خانے نہیں، دعا لوگ دے نے تے شفا اللہ عطا کرتے۔ کون کرتے؟ اللہ۔ تسی یقین کرو میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی الحمدللہ، میرا تھیسس اس سے موجود ہے عالمی وبائی امراض اور شرعی احکام، اس میں تھیسس کے اندر یونٹی تو میں الحمدللہ تھیسس کیتا ہے، اور یہ حدیث موجود ہے کہ بندہ جو دوائی کھانا ہے نا توجہ کرنا ڈاکٹر صاحب، بندہ جو دوائی کھانا ہے تو وہ دوائی کیپسول رب کو اجازت دے اللہ سونے میں انہیں شفا دے پھر نہ دے ان واسطے بہتر بنو پھر نہ بنا پاوے تو سونے دیا کڑیاں کھا لوے اس کو اللہ ریکمینڈ کرو تیرے شفا ملے گی، تیرے اللہ طرف اوپے نہ ہوئے سونا بھی کھا لوے تے شفا نہیں ملنی، تے کبھی کبھی شفا سوادیاں کڑیاں تو مل جاندی ہے۔ معلوم ہوندے سارے دواخانے نے شفا خانہ صرف اللہ کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حل من مستشفع ہے کوئی پرانا بیمار، بیماریوں نے چہرہ پا لیا ہے کہ سب طرف جواب مل گیا ہے، آخری پیر آ کے میرے کو بیماریاں تو شفا مانگے میں اللہ اتنی رحمت کر دو اللہ پرانے بیمار میں شفا وہ عطا کر دے رب کے انتظار میں بیٹھے نے آ میرے بندے آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ یہ ایسے جملے نے میں جدوں بھی پڑھنا نا دل میں سکون ہوتا ہے، تو میں اگے بھی سنائے نے آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، کملے میرے بندے آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اور تیرا رب کیوں شرمانا ہے، اے میں درد کیوں جانا تو لا الہ الا اللہ آنے ذرا غور کر بات دودھ نکل جائے اتفاق میں نکل جائے رات اپنے رسول کر لیتا ہے اللہ کے سامنے بلاوا کے دفتر کھول دیتا ہے اللہ اے میرا بھول ہے اے میں غلطی کی تھی اے بھی گناہ کیتے اللہ تمہیں معاف کر دے رب دا وعدہ ہے
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رب نے اعلان کیتا ہے اے گناہگاروں سیاکاروں، زندگی اس کبھی میری رحمت تو نہ امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، تو میں تے او رب ایک دو نہیں سارے گناہ معاف کر دینا، بلکہ اگے بڑھنا ذرا رب کا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرماتے ہیں اگر تو علمی سچی توبہ کرے، دل و خلوص سے توبہ کرے، میں رب اتنا قدردان الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ رب کا اعلان ہے اے میرے بندے، تو 60 سال زندگی گزاری، 70 سال زندگی گزاری، بڑے گناہ کیتے نے، دنوں تو میرے کو ایک لمحے کی توبہ کر لو، 70 سال گناہوں میں نیکیاں سے تبدیل کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ فرشتوں کو دفتر کی کوئی خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے، آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت بنا دیتا ہے۔ دیکھو رب کتنا قدردان ہے، حدیث پاک میں شرط ہے رب تو رب نے سوا کی تھی، رب کو معافی مانگی، سچی توبہ کی تھی، اسی رات انتقال ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ بڑے بڑے گبرو ایسے دنیا پہ آئے، وقت جوانی اور نام ایویں ہی لگائے۔ نوجوانوں موبائل کے اندر زندگی کے قیمتی لمحات میں ضائع مت کر۔ اس وقت پاکستان اور عالم اسلام حالت جنگ اندر، رب کو استغفار کرو، اجتماعی طور پہ توبہ کرو، صدر پاکستان توبہ کرے، پرائم منسٹر توبہ کرے، صوبے کے 4-5 وزراء توبہ کرے، ملک کا ایک وزیر توبہ کرے، ایک ایم ایم اے ایم پی اے توبہ کرے، ایک فرد توبہ کرے۔ جنہوں نے حیثیت قوم توبہ کریں گے اللہ فتح عطا کرے گا، دنیا و آخرت میں اللہ عزت عطا کرے گا۔ آن اندر غور کر، رب کے دربار اندر سچی توبہ کرنا تیرا کم ہے کہ سارے ہی کام بہتر کر دے گا، اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنی سچی توبہ کی تھی، اس سے رات انتقال ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے خبروں اس دنیا پہ آئے، وقت جوانی اور نام ایویں لگائے، اج آئی موت تے پھر قبروں ول تائیں، اج قبروں وچ ستے کسے چاہت نہ پائیا، چٹھی اسمانوں سرور احمد تے آئیا، چٹھی قرآن کی شکل اندر رب نے بھیجی ہے، میرے محبت کر، قرآن کی خلاف کر، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیا کر، اللہ تیرے دل کی دنیا ہی بدل دے گا۔ راتوں رات رب کو معافی مانگ دے، اے دعا کر رب نے مسجد کے اندر طالب علم نے باتیں سنوا دے ہو، اللہ کتنا قدردان ہے۔ میں ترمذی کی حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں، اللہ نے اتنی قدر کی تھی، راتوں رات رب کو چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں نا، لوگ تو سمجھتے ہیں یہ ڈاکو بنتا ہے، یہ سامی بنتا ہے، یہ شرابی بنتا ہے، ساتھ کوئی نہیں، ایسا ہی بنتا ہے۔ تو رب نے اتنی قدر کی تھی، اللہ نے آسمانوں کو فرشتے کو بھیجا، حدیث صحیح نہ ہوئے مذمہ دار، رب نے فرشتے کو بھیجا، جا میرے فرشتے انہیں راتوں رات میں سلح کر لیے، اس بندے نے سچی توبہ کر لیے، جا جا کے دروازے سے لکھ دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے انہوں اللہ نے معاف کر دیتے ہیں، انہوں اللہ نے جنتی بنا دیتے ہیں، کبھی جہنم کو اللہ نے جنت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جا جا کے لکھ دو دروازے سے، ان اللہ
قد غفر للکفل لوگوں تہاڈیاں نظراں دے اندر کفل بدماش بھی ہے سامنے بڑا پرلے درجے دا گنہگار بندہ ہے لیکن میرے کو توبہ کر لی میرے سچی سنا کر لی میں رب اعلان کرنا دروازے تے لکھ دیندا فرشتہ اے لوگوں اللہ نے کفل دی لمحے بھر دی توبہ دی وجہ تو کفل معاف کر کے جنت دا شہزادہ بنا دیتے جتھے بم جا گرن قدوسیاں دے اوتھے پہنچ نہیں سکدے روسیاں دے آخر ختم ہو گئی تو نظر آ کانوں پہ گئے وچ مایوسیاں دے راتی منہ کر کر سما دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو دلا سمجھ غنیمت بیلائی آج مل گیا یار اکیلائی اس زندگی میں اللہ نے موقع عطا کیتے ہیں بار بار موقع نہیں ملنے انہوں غنیمت سمجھو ان کے اندر اپنے رب نال شروع کر لو سچی توبہ کر لو اپنی زندگی دے اندر چینجنگ لے کے آؤ تبدیلی لے کے آؤ اللہ بڑا مہربان رب کو منگیا کر اج سمجھ غنیمت ویلائی اج مل گیا یار اکیلائی پھر محشر قدیم ملائی رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو آواز عزم کرو میرے سمیت انشاءاللہ اللہ سونے یہ تیرا مہمان آیا ہے اسی نے تو فائدہ اٹھا کے سچی توبہ کر لے اللہ تو پھر معاف کر رب نے سچی توبہ کر لو اور توبہ یہ 4 شرطیں آخری بات امام نووی رحمۃ اللہ فرماندے نے سچی توبہ ہو ہوندی ہے گناہ فوری چھڑ دیو پریشان ہو ندامت کر کے گناہ ندامت اور عزم ایندا نہ گناہ نہ کرن دا عزم تے چوتھے نمبر تے حقوق دا بھی خیال کرنے ہر کسی بندے دا حق مارے انہوں واپس کرنے گال کر دیے انہوں معافی منگی کسی نے پلاٹ تے قبضہ کیتے دو حق چھوڑ کے انہوں واپس کرنے وقت ایک بادشاہ گزر رہے ہیں بہت بڑا بادشاہ ایک بیوہ عورت کی دیر پکڑنے سے بات کھا گئی اور بڑی سیڑھی سی ایک نہر کے پل پہ کھڑی ہو گئی بادشاہ گزر لگا نا اے جملہ دل کی ترسی سے نوٹ کر لینا انہوں نا وقت کے بادشاہ نے روکیا تو کہنے لگی بادشاہ سلامت ایک گل کرنا چاہوں بس ایک کوئی جملے میری گائے کا حساب اس پل پہ دے رہے یا پل شراب پہ دے رہے تب پل شراب پڑھ گئی وہ تو سب نے گزرنے اللہ کامیابی عطا کرے بادشاہ بھی دیکھو گے سر ان کے بیوی جان کی ہے کہنے لگی تیری فوج بڑی گائے جمع کر کے کھا گئے تو وقت کے بادشاہ نے کمل نہ پیا کہ دست بستہ معافی مل کے انہوں راضی کیتا پیسے دیتے کہنا اللہ والی ہے اتنے ہی صاحب لے پل شراب پہ شاہ بڑا مشکل ہے اصلی میں نے سوچے اللہ نے آخیا کر تیری ذات سبحان سبحان اللہ تیری ذات رحمان رحمان اللہ تیرے بنا کوئی اللہ سونے تیرے بنا کوئی جانے نہ مینوں تے پہدی دلاں دا پچھانے نہ مینوں میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تو مخلوق ساری دخال دو ہے کلا تو سب دو ہے داتا اے میرے اللہ 4 شرطوں میں سچی توبہ کرو گے نا اللہ گناہ معاف نہیں کریں گے گناہوں میں کیس تبدیل کر دیں گے اور اللہ پر دعا کریں گے اللہ ساری تقدیر میں بدل دے اللہ ساری توبہ قبول کر لے اللہ سارے ملک پاکستان عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور جو فوج ہو گئے اللہ وہ معاف کرے شان اللہ کی تیاری توفیق عطا فرمائے
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے اللہ دکھیاں دے تو قبول فرماؤ، الذی پریشانی قبول فرماؤ. اے میرے اللہ بڑے گنہگار، بڑے گنہگار تنہائیاں میں بڑے گناہ کر دینے ہیں. اللہ سونے تو سنے معاف کر دے، سنے حال کے رحم فرما دے. اے میرے اللہ دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرماؤ. اللہ جی سنے ملک پاکستان کی حفاظت فرماؤ. اے میرے اللہ عالم اسلام کی خیر فرماؤ. یا اللہ یا رحمان جتنے مسلمان مرد عورتیں چھوٹے بڑے بیمار ہیں اللہ سب میں تندرستی عطا فرماؤ. بڑی ہمسی رحمت تندرستی عطا فرماؤ. اے میرے اللہ سارے جسموں کا خالق بھی ہوئے مالک بھی ہوئے. اللہ سو جسم میں ایک گزر کی حفاظت فرمانا. ہاتھ پیر دل جگر دماغ پھیپڑے سارے ایک دوسرے کو رکھنے نے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان سے اسلام کی عطا کرنا. اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پہ قائم رکھو. جب موت آئے کلمہ رسول کرنا خاتمہ بالخیر فرمانا. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مردوں کا فوت ہو گئے سب معاف فرما. خاص کر سارے والدین پر رحم فرما. رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. الذی سارے والدین فوت ہو گئے فوت ہونے والے والدین جنت سے اعلیٰ مقام عطا کر درجات کی بلندی عطا کر. یا اللہ جنہوں نے والدین زندہ نے اللہ انہیں بچے رکھنے میں دقت کرنے توفیق عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ رزق حلال عطا کرنا حرام سے بچا کے رکھنا دنیا آخر میں کامیابی عطا فرمانا. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه